اچھا، یہ کافی اویٹڈ سی ویڈیو ہے بیکاز میں نے آلموسٹ 1.5 ویک بیک ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں نے جو نیو شارٹیج جی آر ای ہے نا اس کے وربل کے اسکورنگ الگوریدم کو ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو کتنے کوشچنز آپ ٹھیک کریں گے پہلے سیکشن میں تو آپ کو سیکنڈ سیکشن کا کیا ڈیفیکلٹی لیول آئے گا، اور اسی طرح آپ اگر ایک سرٹن اسکور کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں آن دا وربل سیکشن تو آپ کو کتنے کوشچنز ہر سیکشن میں ٹھیک کرنے پڑیں گے. اور اس ٹائم پہ ایکچولی مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں کوانٹیٹیو سیکشن ہے آف دا جی آر ای اس کے بھی اسکورنگ الگوریدم کو ٹیسٹ کروں. لاسٹ ویک پھر میں نے اپنا خود بھی ایگزام دیا. اس کے بعد پھر مجھے کچھ ٹائم ملا کہ میں نے اس کو کہا کہ چلو اب کوانٹ کے جو اسکورنگ الگوریدم ہے نا اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. سو یہ جو دو آپ کے موک ایگزامز ہیں، ایک فری اور ایک پیڈ، جو ای ٹی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر فار دا شارٹیج جی آر ای اویلیبل ہیں، ان کے اوپر میں نے اس کو ٹیسٹ آؤٹ کیا تھا. دو تین چیزیں جو اس میں بہت میں نے ایک انٹرسٹنگ دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی چیز تو یہ کہ میں اگین آپ کو تھوڑی سی سمری دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پہلے سیکشن میں کیونکہ 12 کوشچنز ہوتے ہیں، اگر آپ کے اپ ٹو 3 کوشچنز اگر پہلے سیکشن میں ٹھیک ہو رہے ہیں نا تو آپ کا جو سیکنڈ سیکشن کا ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ ایزی ہے. پہلے سیکشن کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہوتا ہے وہ سب کا، میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ وہ برابر ہوتا ہے. آپ دیں میں دوں، ایگزام دے رہے ہیں، دونوں کو سیم لیول آف ڈیفیکلٹی کا سیکشن 1 آئے گا جس میں 12 کوشچنز ہوں گے، اور بیسڈ آن دا پرفارمنس دیٹ آئی ہیو ان دس سیکشن 1 میرے سیکنڈ سیکشن کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے نا وہ اس کے حساب سے بنے گا. تو اگر میرے فرسٹ سیکشن میں اپ ٹو 3 کوشچنز ٹھیک ہیں تو میرے سیکنڈ سیکشن کا ڈیفیکلٹی لیول ڈراپ کر جائے گا، ایزی پہ چلا جائے گا. اس کے اندر میری جو میکسیمم اسکور اس کیس میں جو میں اچیو کر سکتا ہوں کوانٹ سیکشن کے اندر وہ 151 ہے. یعنی کہ اگر میرے پہلے سیکشن میں 3 کوشچنز ٹھیک ہوں اور سیکنڈ سیکشن کیونکہ وہ ایزی آئے گا اس میں سارے سوال بھی ٹھیک کر لوں تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ اباؤٹ 151 آن دی جی آر ای ایگزام. 4 till 7 اگر کوشچنز آپ کے پہلے سیکشن میں ٹھیک ہیں تو اس کیس میں پھر آپ کا جو سیکنڈ سیکشن کا ڈیفیکلٹی لیول ہے دیٹ از دا سیم ایز دا فرسٹ سیکشن، یعنی کہ میڈیم لیول آف ڈیفیکلٹی کا ہوگا. اور اس کیس میں پھر آپ کو جو اسکور ملے گا دیٹ وڈ فلکچویٹ اینی ویئر فرام 136 رائٹ اپ ٹو 158. یعنی کہ اس سے ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ اگر ایک بندہ فار ایگزامپل 160 پلس اسکور ٹارگیٹ کر رہا ہے نا کوانٹ کے اندر تو اس کے لیے پہلے والے سیکشن کے اندر اچھا پرفارم کرنا، مور دین 7 کوشچنز ٹھیک کرنا جو ہے نا وہ مینڈیٹوری ہے. اس کے بغیر وہ 160 پلس ہٹ نہیں کر سکتا. تو فرسٹ سیکشن کے اندر آپ کے 8 till 12 کوشچنز اگر آپ کے ٹھیک ہیں تو اس کیس میں آپ کے سیکنڈ سیکشن کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے نا وہ اڈیپٹ کر کے ڈیفیکلٹ لیول پہ چلا جائے گا، اینڈ دین obviously آپ کی جو اسکور ہوگا دیٹ کوڈ گو ابو 160. تو یہ اگین دیکھیں یہ والے پوائنٹس بہت کریٹیکل ہیں. یہ میرے خیال یہاں پہ میں لکھنا بھول گیا تھا، یہاں پہ آئی تھنک 131 ہوتا ہے شاید. ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اگین جس طرح میں نے وربل کے بارے میں بھی کہا تھا کہ صرف ایک کوشچن یہاں پہ ایکسٹرا ٹھیک کر رہے ہیں نا، اگر پہلے سیکشن میں آپ 3 کے بجائے 4 سوال ٹھیک کر لیتے ہیں نا تو آپ کے اسکور جو ہے نا وہ سڈنلی جمپ کر جاتا ہے بائی 5 points اوور ہیئر. دس از ہاؤ امپورٹنٹ دا سیکنڈ سیکشن از. اگر فرسٹ سیکشن کے اندر آپ کی پرفارمنس بہت بری ہے تو آپ سیکنڈ سیکشن کے اندر جتنا اچھا مرضی پرفارم کر لیں آپ ایک لیول سے اوپر اسکور نہیں کر سکتے. پہلے سیکشن کے اندر جی آر ای کے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ میکسیمم کوشچنز ٹھیک کریں اگر آپ ایک اچھا ریسپیکٹیبل کمپیٹیٹو اسکور جو ہے وہ چاہ رہے ہیں. اور یوزلی لوگ جو جی آر ای دے رہے ہوتے ہیں یہ کیونکہ اسٹیم پروگرامس میں دے رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کے لیے وہاں پر 160 پلس کا اسکور کوانٹ سیکشن میں ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ نے فرسٹ سیکشن کے اندر مار کھا لی تو آپ سیکنڈ سیکشن میں نو میٹر ہاؤ گڈ یو پرفارم یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اسکور بیونڈ اے سرٹن لیول. تو ایک تو چیز یہ ہوگی کہ اپ ٹو 3 کوشچنز اگر آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کا لیول آف ڈیفیکلٹی ایزی پہ چلا جائے گا. 4 to 7 کوشچنز ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کا لیول آف ڈیفیکلٹی سیم رہے گا. 8 till 12 کوشچنز ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کا لیول آف ڈیفیکلٹی جمپ کر کے ہارڈ پہ چلا جائے گا. اور اگین دس شوز یہ جو اس طرح کے یہ اگر آپ دیکھیں یہ جو 3 سے 4 کوشچنز اگر آپ ٹھیک کریں فرسٹ سیکشن میں تو آپ کو اتنا جمپ مل جاتا ہے. 7 to 8 کوشچنز ٹھیک، آپ 7 کے بجائے 8 کوشچنز ٹھیک کر لیں تو آپ کو اتنا بڑا جمپ مل جاتا ہے اسکور کے اندر. تو یہ بڑے سگنیفیکنٹ جمپس ہیں جہاں پہ یہ کلر چینج ہو رہے ہیں نا. دس از ایکچولی شوئنگ کہ کتنا فرق پڑتا ہے اگر آپ پہلے سیکشن میں ایک اور سوال ٹھیک کر لیتے اور آپ کے سیکنڈ سیکشن کا ڈیفیکلٹی لیول بہتر ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کا جو اسکور ہے وہ بھی کتنا زیادہ جمپ کر جاتا ہے. یہ بیچ والے ایریاز کو میں ٹیسٹ نہیں کر سکا تھا بٹ obviously you can approximate this. میں ہوپفلی ان اے ڈے اور 2 میں اس ٹیبل کو کمپلیٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویب سائٹ پہ شیئر بھی کر دوں گا. لیکن یہ کہ یہ آپ کو آئیڈیا یو گیٹ دا آئیڈیا. ویسے میں نے کچھ آگے آپ کے لیے بڑی ایک زبردستی ایک انالیسس بھی کیا ہوا ہے کہ دیکھیں اگر آپ 155 to 160 کی رینج کے اندر اپنا جی آر ای کے اندر اسکور کرنا چاہ رہے ہیں نا تو یہ جو پرپل والے ایریاز ہیں نا یہاں پہ بیسکلی آپ کی پرفارمنس کو فال کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ اس پرپل والے ایریا میں فال کر رہے ہیں تو آپ کا جی آر ای کا اسکور جو ہے نا وہ 155 to 160 کے بریکٹ
में आ रहा है। तो अगर आपने फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको इफ यू वांट टू एम फॉर 155 ऑन द जीआरई, फर्स्ट सेक्शन में आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस ठीक करने होंगे और सेकंड सेक्शन में इन दैट केस आपको सारे क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे। अगर आप पहले सेक्शन में सारे क्वेश्चंस ठीक कर लेते हैं तो सेकंड सेक्शन में आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट अ 155 ऑन द जीआरई। तो ये जो पर्पल वाला रीजन है ना, ये उन लोगों के लिए क्रिटिकल है। इस रीजन में उनको फॉल करना है, यानी कि इतने क्वेश्चंस उनको पहले सेक्शन में ठीक करने होंगे और इतने क्वेश्चंस उनको ऊपर में अगर जाऊं तो इतने क्वेश्चंस उनको सेकंड सेक्शन में कम से कम ठीक करने होंगे टू गेट अ 155 प्लस ऑन द जीआरई एग्जाम। ठीक है, सो ये पर्पल वाले रीजन में फॉल करने के लिए आपको ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो ठीक करने पड़ेंगे एंड दैट वुड गेट यू स्कोर ऑफ बिटवीन 155 एंड 160। सो लेट्स से आपके पहले सेक्शन में अगर 7 क्वेश्चंस ठीक हैं तो सेकंड सेक्शन में आपको मिनिमम 13 क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे ताकि आपका स्कोर जो है वो 155 से ऊपर आए। फिर इसी तरह अगर आपका टारगेट 160 टू 165 के ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहा है तो यहाँ पर ये जो रेड वाला रीजन है इसके अंदर अगर आपका स्कोर फॉल करता है तो यू गेट अ स्कोर ऑफ बिटवीन 160 एंड 165 ऑन द मैथ सेक्शन। और इसमें भी यही है, अगर आप देखें अगर आपके पहले सेक्शन में सारे क्वेश्चंस भी ठीक हैं तो आपको सेकंड सेक्शन में फिर भी 9 क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट अ स्कोर ऑफ 160। और अगर आपके फर्स्ट सेक्शन में 8 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक हैं तो आपको सेकंड सेक्शन में 13 ठीक करने पड़ेंगे टू गेट अ स्कोर ऑफ 160 और मोर। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे भी अगेन थोड़ा सा देखें तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर यू कैन नॉट गेट लेस देन 8 क्वेश्चंस राइट एंड स्टिल एक्सपेक्ट अ 160 ऑन द जीआरई मैथ सेक्शन। आपको अगर 160 प्लस का स्कोर चाहिए तो आपको फर्स्ट सेक्शन में 8 क्वेश्चंस ठीक करने ही करने एटलीस्ट, और सेकंड सेक्शन में आपको उस केस में 13 क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ 160 प्लस। और जैसा मैंने अभी आपको ये बात कही थी कि ये जो 8 क्वेश्चंस अगर आपके पहले सेक्शन में ठीक होंगे ना तो आपके सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल हार्ड हो जाएगा। तो ये एक और चीज भी हमें ये बात बताता है, ये जो डेटा है वो ये बताता है कि अगर आप 160 प्लस लेवल पे जाना चाह रहे हैं ना तो यू मस्ट प्रैक्टिस रियली वेल ऑन द हार्ड क्वेश्चंस, क्योंकि उस केस में आपको हार्ड सेक्शन के बगैर आप 160 प्लस का स्कोर नहीं ले। समवन हु इज एमिंग फॉर अ बिलो 160 स्कोर, ही डज नॉट नीड टू प्रैक्टिस हार्ड लेवल क्वेश्चंस ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन। आप देखें ना कि अगर आपका स्कोर 160 155 की रेंज के अंदर है तो आपको सेकंड सेक्शन, आप फर्स्ट सेक्शन में 7 क्वेश्चंस ठीक कर लें, 6 कर लें, 5 कर लें, जिससे क्या होगा आपके सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल हार्ड नहीं आएगा। उस केस में आपको सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल वुड रिमेन द सेम, मीडियम लेवल। तो अगर आप फर्स्ट सेक्शन के अंदर 7 क्वेश्चंस ठीक कर रहे हैं, ऑब्वियसली 7 क्वेश्चंस पे यू वोंट गेट अ हार्डर लेवल ऑफ सेक्शन 2, आपका उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी वही रहेगा। तो 7 क्वेश्चंस आप पहले सेक्शन में ठीक करें, आप 13 सेकंड में करें, आपका स्कोर फिर भी 155 आ जाए। तो दिस शोज के जीआरई जो है ना उसकी नजर में 160 प्लस का स्कोर जो है ना ये उन लोगों का आता है जो कि हार्ड लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। 155 टू 160 जो है वो मीडियम लेवल वाला स्कोर है, और एनीथिंग बिलो 155 मींस के आपका जो लेवल है वो इजी है, मतलब उस केस के अंदर आप कोई इजी लेवल के क्वेश्चंस ही ठीक करते रहें तो आपका 155 तक भी स्कोर आ जाए। बट इफ यू रियली वांट टू पुश योरसेल्फ टू 160 प्लस देन यू मस्ट मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस के अंदर जितने ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आप इनकॉर्पोरेट करें उतना ज्यादा आपको उसका जो स्कोर है वो आपको मिलेगा। और फिर इसी तरह अगर आप 165 से ज्यादा स्कोर करना चाह रहे हैं ऑन दी क्वांट सेक्शन तो सिर्फ इस रीजन के अंदर आप फॉल कर सकते हैं टू गेट अ 165, और ये बड़ा छोटा सा रीजन। अगर आप देखें एमिंग फॉर अ 165 प्लस मींस कि आपके पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, सेकंड में सारे होने चाहिए, या पहले सेक्शन में आपके 11 ठीक होने चाहिए और सेकंड में आपके 14 या 15, यानी कि एक या एक गलती हो सकती है मैक्सिमम। और अगर आपके पहले सेक्शन में सारे ठीक होंगे तो उस केस में आपका सेकंड सेक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल गलत कर सकते हैं। तो इफ यू आर एमिंग फॉर अ 165 प्लस ऑन द मैथ सेक्शन, दैट मींस कि आपका ऑलमोस्ट फ्लॉलेस एग्जाम होना चाहिए। पहले सेक्शन में आप मैक्सिमम 2 गलतियां कर सकते, सेकंड सेक्शन के अंदर अगर आपने फर्स्ट सेक्शन में 2 गलतियां की हैं तो सेकंड सेक्शन में फिर आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर आपके फर्स्ट सेक्शन में कोई गलती नहीं है तो आप सेकंड सेक्शन में मैक्सिमम 2, तो यानी कि 2 गलतियों से ज्यादा गुंजाइश नहीं है आपके पास अगर आप 165 प्लस जीआरई के क्वांट सेक्शन में टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर आप 2 से ज्यादा सवाल गलत कर जाएंगे तो आप उड़ जाएंगे, आपका 165 नहीं आएगा। 11 क्वेश्चन अगर आपके पहले सेक्शन में ठीक हो रहे हैं तो आपको फिर 14 ठीक करने पड़ेंगे सेकंड सेक्शन में, यानी कि एक गलती आपको ज्यादा सेकंड सेक्शन में अलाउड होगी और फर्स्ट सेक्शन में भी। तो दिस इज टेलिंग अस के जो ये वाला लेवल है 165 प्लस वाला, दिस इज अल्टीमेट लेवल। ये इसके लिए देयर इज नो रूम फॉर एरर, यानी कि आउट ऑफ द टोटल 27 क्वेश्चंस ऑन द क्वांट सेक्शन द मैक्सिमम यू कैन गेट रॉन्ग इन ऑर्डर टू गेट अ 165 प्लस इज 2 क्वेश्चन। या 2 पहले सेक्शन में गलत हो जाएं तो दूसरे में कोई गलत ना हो,
ہو, یا پہلے میں ایک غلط ہو جائے دوسرے میں غلط ہو جائے, یا پہلے میں کوئی غلط نہ ہو اور دوسرے میں 2 غلط ہو جائیں. ادھر وے یہ آپ کے پاس میکسیمم وہاں پہ روم فار ایرر ہے. ٹھیک ہے, سو جسٹ ٹو سمرائز دس, اگر آپ کا ٹارگیٹ اسکور, کیونکہ موسٹلی پیپل ریگارڈلیس کہ وہ کس پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں, ان کا ٹارگیٹ اسکور 155 پلس ہی ہوتا ہے, تو اگر آپ 155 پلس کے اسکور کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں نا, تو یہ جو اورنج والا ریجن جتنا بھی ہے نا, اس کے اندر آپ کا اسکور جو ہے وہ فال کرنا چاہیے. یعنی کہ فرسٹ سیکشن میں یو ہیو مسٹ گیٹ ایٹ لیسٹ 5 کوشچنز رائٹ. اس کیس میں ظاہر ہے آپ کو سیکنڈ سیکشن میں سارے کوشچنز ٹھیک کرنے پڑیں گے تاکہ آپ یہ اورنج والے پارٹ میں فال کریں. اور اگر آپ پہلے والے میں 12 ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کو سیکنڈ والے میں منیمم 5 ٹھیک کرنے پڑیں گے ٹو فال انٹو دس ریجن. سو یہ جو اورنج والا ریجن ہے, دس کورز دا انٹائر رینج آف 155 پلس والے جو اسکورز ہیں, اور اس کے لیے اتنے سوال آپ کو ہر سیکشن میں ٹھیک کرنے ٹو گیٹ دیٹ اسکور. باقی یہ کہ اس کا جو درمیان والی ویلیوز ہیں, لائک اے سیٹ, وہ میں فل کر دوں گا, لیکن وہ اس کے بغیر بھی آپ لوگ ایسٹیمیشنز کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ پورا ایک ڈیٹا دے دی ہے, اس کی بیسس پہ آپ یو کین فل اپ دیز سیلز ان بٹوین. ہویور آپ کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے, لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا یہ رینج ہے جس میں ہم اسکور کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں کتنے کوشچنز ٹھیک کرنے ہیں. تو یہ سارا میں نے آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر دیا ہے. یو کین ایکچولی ریفر ٹو دس اسپیسیفک ڈیٹا اینڈ یو کین میک اے ڈیسیژن آن دیٹ, اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے آپ کے پاس غلطی کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, سو فار دوز آف یو ہو آر ایمنگ فار 165 پلس, روم فار مارجن آف ایرر از ویری ویری لیس. دوز آف یو آر ایمنگ فار 160 پلس, آپ کے پاس تھوڑا بہت مارجن آف ایرر ہے, آپ کے پاس بھی بہت زیادہ نہیں ہے. اگر میں یہاں پہ بھی تھوڑی سی ایک سمری دوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پہلے سیکشن میں 8 کوشچنز ٹھیک ہیں, تو سیکنڈ سیکشن میں آپ میکسیمم 3 کوشچنز غلط کر سکتے ہیں. یعنی کہ فرسٹ سیکشن میں آپ 4 غلط کر لیں, دوسرے میں 3 غلط کریں, تو آپ کا 160 پلس بن جاتا ہے. اگر آپ پہلے میں 9 کوشچنز ٹھیک کر رہے ہیں, یعنی کہ گیٹنگ 3 کوشچنز رانگ ان سیکشن 1, دین دا میکسیمم نمبر آف کوشچنز یو کین گیٹ رانگ آن دا سیکنڈ سیکشن از 4. اور اسی طرح اگر آپ کے پہلے سیکشن میں 11 کوشچنز ٹھیک ہیں, تو میکسیمم جو آپ کوشچنز غلط کر سکتے ہیں سیکنڈ سیکشن میں وہ 5 کوشچنز غلط ہیں. تو مطلب 160 پلس والوں کے لیے پھر بھی کافی مارجن آف ایرر ہے. مطلب دے کین گیٹ اوے ود گیٹنگ four up to 4 questions wrong in section 1 and up to 2-3 questions wrong in the second section, and they can still end up with a fantastic score. But جن لوگوں کا روم ٹارگیٹ اسکور از 165 پلس, تو ان کے لیے 2-3 سے زیادہ غلطیوں کی گنجائش, اور اسی طرح پھر جتنا آپ نیچے آتے جائیں گے, ظاہر ہے آپ کے لیے اتنا زیادہ جو ہے امپورٹنس, زیادہ غلطیوں کی گنجائش آپ کے پاس بڑھ جائے گی. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو دس از بیسکلی امپورٹنٹ, کیونکہ یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار مجھے منیمم کتنے کوشچنس ٹھیک کرنے ہوں گے تاکہ میرا ڈیفیکلٹی لیول اڈیپٹ کرے. اگر آپ کا ٹارگیٹ اسکور از 160 پلس, تو آپ کو میک شیور کرنے کے پہلے سیکشن میں آپ کے 8 اور مور کوشچنس ٹھیک ہیں. اگر آپ 155 پلس ایم کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو میک شیور کرنا ہے کہ آپ کے فرسٹ سیکشن کے اندر ایٹ لیسٹ 4 کوشچنز جو ہیں, وہ 5 کوشچنز بلکہ وہ ٹھیک ہونے چاہیے. اگین دس از جسٹ ٹو فالو اپ آن دا وربل والی جو میں نے ویڈیو کی تھی, وربل کے اسکورنگ الگورتھم والی ویڈیو بھی اگر آپ نے نہیں دیکھی بھی, تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کو پچھلی والی ویڈیوز کو چیک کر لیں. اس میں میں نے وربل کا بھی اسکورنگ الگورتھم اسی طرح سے شیئر کیا, اور کوانٹیٹیو والا جو ہے وہ اس والی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اگین اف یو ہیو اینی کویشچنز, پلیز ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ باکس. میں آپ کو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر رپلائی بیک کروں گا.